شادی سے پہلے تصویر دیکھنے اور بات چیت کرنے کا حکم۔ محمد جنید ملیشیا سے، شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی تصویر دیکھ سکتے ہیں اور کیا ایک مرتبہ فون پر بات بھی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، اگر کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو اجازت ہے اس کی۔ تصویر جو ہے اگر دیکھنی ہی ہو، بہتر تو یہ ہے کہ خود ایک دوسرے کو دیکھا جائے، جو ہے نا براہ راست دیکھا جائے، کیونکہ لڑکیوں کی تصویریں جب اس طرح سے واٹس ایپ وغیرہ پہ جاتی ہیں وہ پھر سیو نہیں ہوتی۔ وہ تو اگر آپ ڈیلیٹ بھی کر دیں تو موبائل کی جو دکان والے ہوتے ہیں وہ وہاں سے ڈیٹا ریکور کر کے پھر وہ تصویریں جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں نیٹ پر اور ادھر ادھر۔ تو لڑکی کی تصویر موبائل پہ سیو نہیں ہوتی، اس لیے اس میں اجتناب کرنا چاہیے۔ دیکھنا جائز تو ہے رشتے کی نیت سے، ڈیجیٹل تصویر کی بات کر رہا ہوں، اور لیکن افضل یہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس سے نکاح کرنا چاہتے اس کو ایک دفعہ دیکھ لو، تو وہ براہ راست دیکھنے کا حکم ہے۔ ویسے بھی تصویروں میں دھوکے بہت ہوتے ہیں، کئی شادیاں تصویروں کی بیس پہ ہوئی ہیں، وہ تصویر میں کیا تھا اور بعد میں کیا نکلا، ایک زندگی بھر کا ایک درد سر بن جاتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو جو افضل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ یعنی اس طرح سے براہ راست دیکھا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بیوی کا بغیر عذر طلاق کا مطالبہ کرنا۔ عبد الصمد اٹک سے پوچھتے ہیں، ایک شخص سے اس کی بیوی بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق مانگ رہی ہے جبکہ خاوند اس کے تمام حقوق ادا کرتا ہے، تو ایسی بیوی کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ نیز کیا فسخ نکاح یا خلا کی صورت میں شوہر حق مہر دینے کا پابند ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو منافقات میں شمار کیا ہے جو بلا عذر شوہر سے طلاق مانگتی ہیں، اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ تو بلا وجہ شوہر سے طلاق مانگنا یہ کبیرہ گناہ ہے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی معقول ریزن ہو تو ایک الگ بات ہے، اور جب یہ بلا وجہ آپ سے طلاق مانگ رہی ہیں تو آپ یہ پابند کر سکتے ہیں میرا مہر واپس دو تو میں تمہیں طلاق دوں گا۔ اور خلا اسی کو کہتے ہیں کہ عورت کا مطالبہ ہو اور وہ مہر واپس کر کے آپ سے طلاق مانگ رہی ہو، تو اسی کو خلا کہا جاتا ہے۔ یہ جو عدالت میں آج کل خلا چل رہا ہے نا، یک طرفہ ڈگری جاری کی جاتی ہے، یہ خلا نہیں ہے شریعت میں، یہ فسخ نکاح ہے، اور فسخ نکاح کی شرائط بھی اکثر یہاں پائی نہیں جاتی ہیں۔ تو مہر اس کو پھر وہ دینے کی پابند ہوگی، اور اگر شوہر دے دے مہر اس کو تو اس کی طرف سے گریوی ہو جائے گی، یہ ثواب ہو جائے گا۔ جادو کی کیا حقیقت ہے؟ جادو کی حقیقت کیا ہے اور کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ محمد عمر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں۔ بھائی محمد عمر صاحب، جادو کی حقیقت یہ ہے، پہلے میں بتا دوں جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جادو کہتے ہیں کوئی بھی ایسا کام دنیا میں ہو رہا ہے جس کے اسباب مخفی ہیں، جس کی ریزن بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے۔ دیکھیں یہ پین میرے پاس رکھا ہوا ہے، میں نے ہاتھ چھوڑا، یہ پین نیچے گرا، اس کی ریزن سمجھ میں آتی ہے، بھائی جب بھی کوئی چیز چھوڑیں گے تو گریویٹی کی وجہ سے وہ نیچے ہی جائے گی، لیکن اگر یہ چیز نیچے جانے کے بجائے اوپر آنا شروع ہو جائے اور آپ کو کوئی دھاگا بھی نظر نہ آ رہا ہو تو یہ جادو ہے۔ تو اسباب مخفی ہوں، اب یہ جب چیز اوپر جانا شروع ہوگی، میں تو چونکہ جادوگر نہیں ہوں اس لیے اوپر میں ہاتھ سے لے کے جا رہا ہوں، اگر یہ خود بخود جانا شروع ہو جائے تو اس کے اسباب مخفی ہیں، یعنی اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے لیکن وہ لاجک سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، جو کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ لاجک کیا ہوتی ہے کہ ایسا باریک سا دھاگا لگا ہوا ہے جو پبلک کو نظر نہیں آ رہا، یا اس میں کوئی میگنیٹ لگا ہوا ہے اور اوپر بھی میگنیٹ ہے، اور یہاں کوئی ایسا بٹن ہے کہ جب میں وہ بٹن دباتا ہوں اوپر سے پردہ ہٹتا ہے اور میگنیٹ اس کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایسی شعبدے بازیاں ہوتی ہیں کہ لاجک ہوتی ہے لیکن وہ سامنے والوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یاد رکھیں کوئی کام بغیر لاجک کے اس دنیا میں نہیں ہوتا، لاجک کے بغیر، سبب کے بغیر کام کرنے کی قدرت صرف اللہ کو ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلا بنایا اور کن بولا ہو جا تو وہ انسان بن گئے، مرد بن گئے، پھر ان کی پسلی سے عورت کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ ہے جو جیسے بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، تو اللہ جو بھی کرے گا اس کی ضروری نہیں کوئی لاجک ہو، جیسے اس نے آدم سے اس کائنات کو بنا دیا پھر اس کو لاجک کے تحت لے آیا، لیکن جب پہلی دفعہ بنایا تو اس کی کوئی لاجک نہیں تھی، ویسے ہی بس کن کہا ہو جا اور وہ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اسباب کے تحت بھی کام کرتے ہیں اور اسباب سے ہٹ کے بھی کام کرتے ہیں، لیکن انسان یا کوئی بھی مخلوق اللہ کے سوا وہ کوئی بھی کام کرے گی تو اس کی کوئی لاجک ہوگی، اس کی کوئی ریزن ہوگی، تو وہ ریزن کبھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ میں نے یہ پھینکا یہ نیچے چلا گیا، یہ ریزن سمجھ میں آ رہی ہے، اور کبھی وہ ریزن دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، وہ دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، جیسے میں نے بتایا یہ پین اگر خود بخود اوپر جانا شروع ہو جائے تو یاد رکھیں یہ خود بخود نہیں جائے گا اوپر، اس میں کچھ ایسے دھاگے لگے ہوئے ہوں گے یا کچھ ایسا میگنیٹ ہوگا یا کوئی ایسا کام ہوگا کہ وہ آپ بیوقوف بن رہے ہوگے لیکن وہ پس پردہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ ہے جادو کی ڈیفینیشن کہ کوئی بھی ایسا کام جس کا سبب مخفی ہو،
چھپا ہوا ہو, ہمیں نظر نہ آ رہا ہو, اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے. اس کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جو خفیہ تدبیریں استعمال کر کے شعبدے بازی جسے کہا جاتا ہے, جیسے میں نے بتایا چپ ایسا دھاگا لگا دوں ٹرانسپیرنٹ, وہ نظر ہی نہ آ رہا ہو آپ کو, اور یہ اوپر جا رہا ہو, بندہ اوپر بٹھایا ہوا ہے, اس کو کھینچ رہا ہو, تو آپ تو سمجھیں گے خود بخود جا رہا ہے, حالانکہ وہ اوپر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے. جیسے میجک شو جتنے بھی آتے ہیں, وہ جی آستین سے کبوتر نکال دیا اس نے, اور وہ انڈا یوں کیا تو انڈے کو یوں کیا تو انڈے سے بچہ نکل آیا, وہ ہوتی ٹرک ہے, وہ اسباب ہوتے ہیں, وہ بڑی زبردست ٹرک ہوتی ہے ان کی, وہ سیکھنے سے سکھا بھی دیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ دو ٹکڑے کر دیے دھڑ کے, وہ اصل میں ٹانگیں فولڈ کی ہوئی ہوتی ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹانگیں الگ ہو رہی ہیں, وہ الگ الگ نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس طرح کے دھوکے, یا ممتاز بیگم آپ نے چڑیا گھر میں دیکھی ہوگی, لومڑی ہے, اوپر سر اس کا عورت کا ہے, پیچھے پوری لومڑی ہے, وہ اصل میں لومڑی نہیں ہے, وہ کوئی خاتون ہی نیچے ہوتی ہیں, وہ پیچھے لومڑی کا دھڑ لگایا ہوا ہوتا ہے. تو ایسی شعبدے بازیاں, یہ بھی جادو ہے. اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے, اس کو بھی اچھی طرح سمجھیں. ہوتا یہ ہے کہ جو شیاطین جنات ہیں ان کو کوئی میسج دیا جاتا ہے کہ بھائی تم نے فلاں کام کرنا ہے, فلاں کو نقصان پہنچانا ہے. تو جب ان کو ایک میسج دیا جاتا ہے ایک خاص طریقے سے, جو یہ جادوگر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ان کو میسج دینا جانتے ہیں کہ کس طرح سے جن کو یہ میسج دیا جائے گا تو جن سمجھ جائے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے. پھر وہ جن سے کام کروانے کے لیے, کیونکہ وہ جن کافر ہوتے ہیں اور شیاطین ہوتے ہیں یعنی برے جنات ہوتے ہیں, تو پھر کوئی بہت ہی وحشیانہ عمل کیا جاتا ہے جس سے وہ جن خوش ہو کے کچھ کام کر دیتے ہیں. وحشیانہ عمل کیا, جیسے معاذ اللہ زندہ چوزے کو زمین میں دفن کر دیا, یا یہ کہ بچوں کی مردہ ہڈیاں قبرستان سے نکال کے ان پہ کچھ عمل کرنا شروع کر دیا کہ بچہ معصوم ہوتا ہے اس کی مردے کی ہڈیاں نکالنا, یا کوئی ایسا گندا عمل, خون اور یہ سب چیزوں میں پینا. یہ جادوگر اکثر سڑے ہوئے ہوتے ہیں, گندے ہوتے ہیں, غلاظت کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور خود بھی نہاتے نہیں ہیں کئی کئی مہینے. تو ان چیزوں سے جنات خوش ہوتے ہیں. تو وہ جنات جب خوش ہوتے ہیں تو پھر جنات کو کوئی میسج دیا جاتا ہے. اس میں بعض دفعہ جن وہ کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ نہیں بھی کرتا, یعنی کوئی ایسا قابو میں نہیں آ جاتا جن کے جادوگر جو بولے گا جن وہ کرنا شروع کر دے گا, ایسا نہیں ہوتا. کئی دفعہ جن قابو میں نہیں آتا, اور بعض دفعہ وہ قابو میں تو ویسے بھی نہیں آتا لیکن میسج پر عمل کر لیتا ہے, اور پھر وہ جن اس کو پریشان کرتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جس پہ چاہیں جن بھیجیں وہ چلے بھی جائیں. بعض دفعہ جادو, اکثر تو جادو اثر نہیں کرتا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ جادوگر کسی کو بھی پریشان کرنا چاہے تو جن بھیج کے پریشان کر دے, ایسا نہیں ہے. بلکہ جنات بھی دیکھتے ہیں کہ بھیج کس پہ رہے ہمیں. تو بعض دفعہ وہ ایسی شخصیت ہوتی ہے جنات واپس ہٹ جاتے ہیں, یا وہ سامنے والے کا کانفیڈنس اللہ پہ توکل اعتماد اتنا ہوتا ہے جنات جاتے ہی نہیں, وہ ڈرتے ہیں. یاد رکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے اثرات ہو گئے نا, یہ لوگ اس کو بڑا کیش کراتے ہیں کہ یار جب نبی پہ ہو گیا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا. خوب اچھی طرح سمجھ لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر اس لیے ہوا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, تو اللہ نے اس الزام کو آپ سے دور کرنے کے لیے آپ پہ جادو کا اثر ہونے دیا. ورنہ جادو کا اثر آسان نہیں ہے, علماء پہ جادو کرنا آسان نہیں ہے, مشہور شخصیتوں پہ جادو کرنا آسان نہیں ہے. نبی پہ اس لیے اثر ہوا تھا, اور وہ بھی تھوڑا سا ہوا تھا, جتنا کیا تھا اتنا ہوا بھی نہیں تھا. اس لیے ہو گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کا طعنہ کم از کم ختم ہو جائے. ورنہ اگر جادو نہیں ہوتا نا تو لوگ کہتے ہیں یہ جادوگر ہیں, انہوں نے جادو کا توڑ کر لیا ہے. تو اللہ نے ہونے دیا کہ دیکھو یقین کر لو کہ یہ جادوگر نہیں ہے, ورنہ ان پہ تو اثر ہوتا ہی نہیں, کیونکہ جادوگر تو خود توڑ کر لیتا ہے اس کا. ورنہ جادو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا اتنا آسان ہے, میں کہتا ہوں حضرت ابوبکر پہ کیوں نہیں ہوا جادو, حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوا. یہودیوں کی دشمنی تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی تھی, حضرت عمر سے تو بڑی دشمنی تھی, وہ تو پوری خلافت قائم کی انہوں نے. حضرت علی پہ کیوں نہیں ہو گیا, حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, اور آج کیوں نہیں ہو جاتا. آج JUI PTI کا پھڈا چل رہا ہے, تو وہ JUI والے دو چار جادوگر عمران خان پہ, جنات عمران خان پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے, PTI والے دو چار جادوگر مولانا فضل الرحمان پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اتنا زیادہ جادوگروں سے ڈرا نہ کریں. قرآن مجید کے صاف الفاظ ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہ جنات, سورہ جن میں یہ آیت ہے کہ جنات نے کہا کہ بہت سے انسان ہم سے ڈرتے تھے جس سے ہماری سرکشی بڑھ گئی. تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ جنات اور جادو سے زیادہ ڈرتے ہیں, جنات اور جادو اثر بھی انہی پہ کرتا ہے. جن میں کانفیڈنس ہوتا ہے ڈرتے نہیں ہیں, ان پہ اثر نہیں ہوتا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کو گرانے گئے تھے, اس پہ جنات تھے, تو وہ جو ہے نا ایسے وہ چڑیل بن کے ان کے اوپر حملہ کرنے لگی. خالد بن ولید نے ایک تلوار گھما کے اس کا جو ہے نا وہ
ستیہ ناس کر دیا. اب کوئی عام آدمی جاتا وہ تو اور ڈر جاتا, پناہ مانگنے لگتا. تو جنات سے زیادہ ڈرا ورا نہ کریں اور نہ جادوگروں سے ڈرا کریں. آپ دیکھ لو یہ جو جادوگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, خون پی رہے ہیں اور گوبر شوبر رکھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں گن میں, اور وہ پلیتے جلا رہے ہیں, لوگ ان سے بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں. جب پولیس چھاپا مارتی ہے کیسے بھاگتے ہیں یہ, کیونکہ پولیس جب جاتی ہے نا کانفیڈنس کے ساتھ, وہ ڈرتی نہیں ہے, تو اس وقت ان کے جنات کہاں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ان جادوگروں سے بالکل نہ ڈریں. اور یہ اگر کہنا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, میرے بیان سن کے بہت سے لوگ الحمدللہ انہیں ڈرنا چھوڑ دیا. تو ایک جادوگر نے دھمکی دی کل 24 گھنٹے میں تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا. وہ لڑکے کا میرے پاس فون آیا, میں نے کہا اگر تو ڈرے گا تو ہو جائے گا, یاد رکھنا, نہیں ڈرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس جادوگر کو بول لے بھائی تو ڈبل کر دے میرے ساتھ نقصان نہ. تو یہی ہوا, 24 گھنٹے گزر گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ جادوگر لوگوں کو زیادہ فری نہ کرایا کریں. لیکن بہرحال جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ جادو اثر کرتا ہے, جو ان چیزوں پہ زیادہ یقین کرتے ہیں. اور احتیاط کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ رقیہ شرعیہ کا اہتمام کیا جائے تاکہ یہ اثر بھی, اگر اس کا امکان بھی ختم ہو جائے. اور وہی رقیہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سورہ فلق سورہ ناس رات کو اپنے اوپر پڑھ کے دم کرنا چاہیے, اپنے بچوں پہ دم کرنا چاہیے. اسی طرح دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس دعا کو پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کرنا چاہیے, بچوں پہ بھی. رات کو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے سونے سے پہلے. تو یہ چیزوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اثر نہیں ہوگا. تو یہ میں نے 2 قسمیں آپ کو بتائی ہیں جادو کی, ایک جنات کے ذریعے اور ایک جو شعبدے بازی ہے. اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, علماء نے یہ بات لکھی ہے, میں نے حوالوں کے ساتھ یہ بات کی ہے. بعض دفعہ یہ جو شعبدے بازی ہے, مسمرزم کیا جاتا ہے, بعض دفعہ آپ کے دماغ کو پڑھا جاتا ہے, تو وہ بھی کیا کرتے ہیں, یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے کہ اسباب مخفی ہوتے ہیں لیکن کچھ کام ایسا ہو رہا ہے جس پہ آپ حیران ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ کیا جاتا ہے, آپ کو خاص عمل دیا جاتا ہے, آپ اس عمل میں مشغول ہوتے ہیں آپ کی سوچ مرتکز ہو جاتی ہے, تو اس سے جس نے آپ کو وہ عمل دیا ہے نا وہ آپ کے دماغ پہ اثر ڈال دیتا ہے. پھر